شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جس کا معنی و مفہوم ہے، محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی سیدنا داؤد علیہ السلام کا ذکر مبارک کرنے کے ساتھ اب اس کتاب کے پڑھنے والوں کو مبارک دے رہے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے والے بھی مبارک اور یہ کتاب بھی مبارک۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ ایک کتاب نقرہ کا لفظ ہے، ایک کتاب انزلناہ جو کہ نازل کی ہے، اس کو اس نے الیک آپ کی طرف مبارک، بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے۔ اے کاش کہ ہم امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کتنا بڑا خزانہ ہے، اے کاش کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اس کتاب کو پڑھنے کا کتنا اجر ہے، اے کاش کہ ان کو پتہ چل جائے کہ لیدبروا کہ جو اس کو تدبر سے پڑھتا ہے، یہ بڑا ہی قیمتی وقت ہے آپ کے لیے کہ سوچ بچار کے ساتھ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، جو مبارک ہے ان لوگوں کے لیے، اور مبارک ہے یہ کتاب ان لوگوں کے لیے جو تدبر اور تدبیر اور سوچ اور بچار سے نہایت ہی محبت سے اس کو پڑھتے ہیں، آیاتی ہی اس کی آیات کو، وَلْيَتَذَكَّرْ اور واسطے اس کے یہ مبارک کتاب ہے جو کہ اس سے نصیحت بھی حاصل کرتا ہے۔ ایک تو تدبر کرتا ہے معانی میں، اور دوسرا اس میں پھر فکر کرتا ہے کہ اب اس پر عمل کیسے کروں۔ لیتذکروا ذکر سے ہے، اور ذکر کے لفظی معنی کیا ہے؟ نصیحت، اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس پر عمل ہو سکے۔ قرآن کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کو صرف پڑھا نہیں بلکہ اس کو پرکھا جائے، پڑھا نہیں بلکہ پرکھا جائے، پڑھا نہیں بلکہ پرکھا جائے، اور پرکھا تب جائے گا جب اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لاؤ گے۔ اولو الالباب، ہاں یہ وہ لوگ ہوں گے جو عقل بھی رکھنے والے ہوں گے، وہ صرف روشن خیال نہیں ہوں گے، وہ روشن دماغ ہوں گے، اور وہ روشن اسلام کے ساتھ ہوں گے، اور وہ روشن دین کے ساتھ ہوں گے، وہ روشن کتاب کے ساتھ ہوں گے۔ وہ لاڈ میں کالے کی کتاب سے نہیں، اس کے علم سے نہیں، وہ بے شک کسبی علم ہے ضرور حاصل کریں گے، مگر حقیقت میں وہ اس قرآن سے اپنے لیے نصیحت حاصل کریں گے، اور وہی لوگ ہوں گے جو صاحب عقل، صاحب دانش اور صاحب علم اور صاحب معرفت، یہی لوگ ہیں، چاہے آپ ہیں یا ہم ہیں، مدارس میں ہیں یا خانقاہوں میں ہیں، یا پھر وہ اللہ کے دین کے لیے گھر گھر در در دین کو پہنچانے والے ہیں، مگر وہ نظر یہاں نہیں آتے۔ کیا ہوگا ان کو؟ کیسے پڑھیں گے؟ کیسے سیکھیں گے؟ کیسے بتائیں گے؟ اللہ نظر آنے والوں کو بھی ہمارے سامنے صرف اس لیے نظر نہ آئے بلکہ نظر اس لیے آئیں تاکہ دین کو سمجھیں۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے بخشا داؤد علیہ السلام کو سلیمان۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی 19 بیٹے تھے، 19 بیٹوں میں اللہ جس کو باکمال کرے، ان میں چھوٹے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ووارث سلیمان داؤد بتائے حضرت قاری صاحب، ووارث سلیمان داؤد وقال یا ایھا الناس، اور ہم نے وارث بنایا سلیمان علیہ السلام کو جو ان کے 19 بیٹے تھے اور چھوٹے بیٹے تھے۔ اور جب حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے جب پردہ فرما گئے، اللہ کے پاس پہنچے، آپ کی روح قفس انسی سے نکلی، آپ کو موت کا ذائقہ چکھا دیا گیا، اور پھر بے شک پیغمبروں کی حیات ابدی ہے، برزخی ہے، اور اس حیات کو جب ہم شہیدوں کی حیات نہیں جانتے تو پیغمبروں کی حیات تو بدرجہ اولا، بدرجہ اولا اس سے زیادہ مضبوط اور اقوی ہے۔ اس لیے امیجن ہم نہیں کر سکتے کہ وہ کیسی حیات ہے،
جو دنیا کی زندگی سے بھی اقوی زندگی، دنیا کی حیات سے بھی اعلیٰ حیات ان کو عطا کی گئی ہے، یہ اب اللہ ہی جانتے ہیں، اس میں ہمیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، دلائل دینے کی، عقلی دلائل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہم نے سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا۔ اب یہ وارث پیغمبروں کی اولاد مال میں کیسے ہو سکتی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم نبیوں کی جو معاشر ہے، نبیوں کی جو جماعت ہے، معاشر الانبیاء لا یرث ولا یورث، او کما قال علیہ السلام، کہ نہ یہ کسی کے وارث ہوتے ہیں، نہ ان کا کوئی وارث ہوتا ہے، نہ ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے، اور نہ یہ کسی کی وراثت میں حصے دار ہوتے ہیں۔ اب معنی کیا ہے؟ مقصد یہ ہے مال ظاہری اور چیز ہے، مال باطنی اور چیز ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکومت سیدنا داؤد علیہ السلام کو دی تھی وہ نبوت کے تابع تھی، اور وہ حکومت بھی وراثت کا حصہ علم شریعت میں، علم دین میں تھی، نہ کہ دنیا کے حساب سے تھی۔ اس لیے وہ شریعت جو کہ پیغمبروں کی وراثت چلتی ہے اور پوری امت اس میں وارث ہوتی ہے، ایسے ہی اس مال سے بھی، جس مال سے امت کی خیر و برکت اور جس حکومت سے امت کی اصلاح ہو رہی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو وارث بنا دیتا ہے۔ اب یہ خاصہ ایک خداوندی ہے، اور اس میں انسان کے بس کی بات نہیں کہ اب 19 بیٹوں میں چھوٹے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنایا۔ 13 سال کی کل عمر تھی ان کی جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 13 سال کی سیدنا سلیمان کی عمر مبارک تھی، اور اس حال میں آپ نے 40 سال تک حکومت قائم رکھی اللہ تعالیٰ نے ان کی، اور بر و بحر پر ایسی حکومت عطا کی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس حکومت کو دیکھ کر، اللہ تعالیٰ کی اس دین کو دیکھ کر یہ سوال بھی کر دیا کہ اب اے اللہ، اس جیسی حکومت اور دولت اور سلطنت جو تو نے مجھے عطا کی، اب اس کے بعد کسی اور کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرنا۔ کیوں؟ اس واقعے کی طرف اب اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ کون سی آزمائش تھی کہ جس کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اس جیسی برکت کی دعا صرف اپنے ساتھ مخصوص کر دی، اور دوسروں کو اس سے اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ کر الگ کر دیا کہ تاکہ وہ اس دنیا کی حکومت اور سلطنت کو جو تو نے وراثت میں دینی ہے، حکومت بھی وراثت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ ڈنڈا حکومت کا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تک وہ ظالم نہیں ہوتا فاسق فاجر بھی تمہارا حکمران بن سکتا ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں، فاسق فاجر بھی تمہارا حکمران بن سکتا ہے، اور یہ بھی اچھی طرح سن لیں کہ ان اللہ لا یؤید بہذا الدین برجل فاسق، اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کسی فاسق فاجر حکمران سے بھی اللہ رب العزت اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے جب تم اپنی دین کی ڈیوٹی چھوڑ دیتے ہو۔ اب پتہ نہیں کون فاسق فاجر ہے، اور پتہ نہیں اب کس فاسق فاجر سے اللہ پاک دین کا کام لینے والا ہے۔ ذہن کوئی ایسی حالت نظر نہیں آ رہی جو امت کے لیے خیر کن ہو، لیکن اللہ سے پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ کسی کے بدلنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ہر شے کا موسم ہے، انسان کا موسم نہیں ہے، ہر شے کا موسم ہے۔ آج تو بغیر موسم بھی پھل آپ کو ملتے ہیں، بغیر موسم سبزی بھی آپ کو ملتی ہے، مگر جو موسم کا پھل ہوتا ہے اس کا رنگ بھی اور ہوتا ہے، اس کا ذائقہ بھی اور ہوتا ہے۔ اس لیے بے موسم حکمران بھی، اور بے موسم پھل بھی، اور بے موسم انسان بھی آج ہمارے لیے زندگی کے لیے ایک عجیب، ایک ہمارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو بھی ہدایت کرے، اور آنے والے دنوں میں کوئی خیر کی خبر ہم سب کے لیے پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ بے شک کسی سے بھی دین کی خدمت لے سکتا ہے، جیسا کہ پچھلے دوروں میں اللہ تعالیٰ نے کسی فاسق فاجر سے ختم نبوت کا بھی کام لے لیا، لیکن اس کا فسق و فجور اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ کام ایسا لیا کہ جس کے بعد اس کو شہادت بھی حاصل ہوئی۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، اور اسی طرح ہم نے داؤد علیہ السلام کو بخشا، ان کے بعد سلیمان کو وہ حکومت ہم نے عطا کی، یعنی کس لیے؟ اب یہاں بیٹا دینے کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ وہ ہبنا، اور ہم نے عطا کیا اور ہم نے بخشا داؤد کے لیے سلیمان کو نعم العبد، بہت ہی اچھے انسان تھے، نعم العبد انہ اواب،
اور بے شک وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے. جیسے داؤد علیہ السلام انہ اواب تھے، کل اللہ اواب ہوئے کہ ان کی زندگی عبادت میں ایسی گزرتی، ذکر میں، کہ ساری خلقت ان کے ذکر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتی. ایسے ہی اللہ نے باپ بھی رجوع کرنے والا اور بیٹا بھی رجوع کرنے والا عطا کر دیا. اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو وہ فراست اور حکمت اور ادب اور تدبیر اور فن اور ملکہ اور قوت اور دبدبہ اور شکل اور صورت اور حیت ایسی عطا کی کہ اللہ نے حکم کیا کہ اے داؤد اب آپ کا وارث بڑا بیٹا نہیں، آپ کا وارث آپ کی سلطنت کا چھوٹا ہوگا. اس لیے کوئی سلطنت کا وارث جو بن جاتے ہیں یہ عقل اور علم اور عمل اور انسان کی وسعت اور طاقت اور قوت کے معیار پر ہونا چاہیے، لیکن آج اس کے الٹ ہوتا ہے. بہرحال اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد. اب کون سی آزمائش؟ اب انہوں نے سلطنت قائم کی تھی، دنیا پر حکومت کی، تو ان کو افواج بھی تیار کرنی پڑی. افواج کے لیے اس وقت ان کی سواریاں گھوڑے ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل ٹینک ہیں اور آج کل گاڑیاں ہیں اور چیزیں ہیں. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ انتظام کیا. عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد کہ جب ان کو پیش کیے گئے، جب ان پر اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ان کے سامنے جو کہ وہ ہوتے تھے، جو ان کے صافنات صفن سے ہے. صفن اس گھوڑے کو کہتے ہیں جو 3 پاؤں پر کھڑا ہوتا ہے اور 1 پاؤں کو وہ زمین پر صرف ٹکاتا ہے، اس پر زور نہیں دیتا، اس کو صفن کہتے ہیں. یہ اعلیٰ نسل کا اصیل گھوڑا ہوتا ہے. اسپ نجیبرا یک تازیانہ بس اس. اسپ نجیبرا یک تازیانہ بس اس کیوں کہتے ہیں؟ جو اصیل گھوڑا ہوتا ہے اس کو ایک ہی چابک کافی ہوتی ہے، اس کو گدھے کی طرح ہانکنا نہیں پڑتا، یا اس کو غیر اصیل گھوڑے کی طرح اس کو بار بار چمک وغیرہ نہیں مارنی پڑتی. سمجھدار گھوڑا اور طاقتور گھوڑا اور اصلی گھوڑا جو ہوتا ہے اس کو اشارہ کافی ہوتا ہے، اے انسان تو بھی اس اصلی گھوڑے کی طرح ہو جا کہ تجھے کوئی اگر کوئی اشارہ دین کا ملے، قرآن کا ملے، تفسیر کا ملے، کوئی عقدہ ملے، اس کو لے اپنے دماغ میں، اس کو گتھی بنا لے اپنے دماغ کی اور اس پر عمل کر. یہ مت دیکھ کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھ کہ جو چیز کہی جا رہی ہے وہ کس کی طرف سے اور ہے کیا. بہرحال تو وہ اسپ نجیب تھا. اسپ نجیب اصیل گھوڑے کہتے ہیں اور یہ بہت کم ہوتے ہیں اور بڑے قیمتی گھوڑے ہوتے ہیں. اور ان کی مثال، ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ 3 قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور 1 قدم کو زمین پہ پورا نہیں ٹکاتے، تھوڑا سا اس کا پنجہ بس زمین پہ رکھتے ہیں اور اس حال میں کھڑے رہتے ہیں. قوت و طاقت کی وہ اظہار دکھا رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے اندر بخت رکھا ہے ان کی پیشانی میں، اس لیے غرم محجلین اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کے ماتھے پہ سفید، جس کے گھٹنوں پہ سفید اور جس کے جو ہے نا سینے پہ سفید داغ ہو، اس کو اصیل گھوڑا کہتے ہیں. اور روز قیامت جو مؤذنین ہیں، جو وضو کرنے والے نمازی ہیں، ان کے یہ 5 اعضاء غرم محجلین ان گھوڑوں کی طرح چمکتے ہوئے روشن تابناک وہ کھڑے ہوں گے کہ دوسری امتیں ان کو دیکھ کر نبی پکاریں گی، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوں گے. یہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز. کتنی خوبصورت باتیں. وقت 10 منٹ ہوتے ہیں، 15 منٹ میں ہم نے اپنے آپ کو پورا آپ کو تفسیر پیش کرنی ہوتی ہے، اسی پر آپ اکتفا کریں. اذ عرض علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب پیش ہوئے ان کے اوپر ایسے گھوڑے جو کہ شام کے وقت ان کے پاس ان گھوڑوں کی پھر وہ انسپیکشن کرتے تھے اور دیکھتے تھے، اور آپ کو ان سے زیادہ محبت بھی تھی کیونکہ یہ گھوڑے جہاد کے لیے تھے. اور حضور کا ارشاد ہے جو جہاد کے لیے گھوڑا، اس وقت تو گھوڑا ہوا کرتا تھا، آج اس کے مقابلے میں ٹینک ہے اور اسلحہ ہے، جو وہ تیار کرے گا اس کو بھی وہی ثواب ہے جیسا کہ اس گھوڑے کے پالنے پر. کہ اس لیے گھوڑا حلال ہونے کے باوجود اور اس کا گوشت لذیذ ہونے کے باوجود، ایک تو ہے حلال، ایک ہے پاک. بعض چیزیں ایسے ہیں، بعض پرندے ایسے جن کا گوشت کڑوا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، بادی ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے، ان کو اس لیے ذبح کرنا منع ہے.
اور بعض پرندے ایسے ہوتے ہیں جو جھپٹا مارنے والے ہوتے ہیں اور وہ نکیلے اور چیرنے پھاڑنے والے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ جیسے جانوروں میں چیرنے پھاڑنے والے جانور جو ہیں وہ حرام ہیں، اور جو چارہ کھانے والے ہیں جو گوشت خور نہیں وہ حلال ہیں۔ ایسے ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گھوڑا حلال ہے۔ آج بھی اگر کسی کا گھوڑا اگر کوئی مرنے کے قریب آ جائے تو وہ اس کو مرنے مت دے، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھائے کھلائے، کوئی حرام نہیں ہے، حلال ہے، اس کا گوشت لذیذ ہے، پاک بھی ہے، طبیعت کے عین موافق بھی ہے، طاقتور بھی ہے، قوت والا بھی ہے۔ لیکن چونکہ جہاد کے لیے گھوڑے پالے جاتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی اس سواری کو ذبح کرنے سے منع فرمایا۔ آج چونکہ جہاد کے لیے یہ زیادہ نہیں پالے جاتے تو اس لیے ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی شریعت مبارک میں حلال کا تھا، وہی حلال ہوگا، حلال کیا جا سکتا ہے، اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آزمائش آئی سیدنا سلیمان علیہ السلام پر وہ یہ تھی کہ انہوں نے اس گھوڑوں کو محبت زیادہ دینا شروع کر دی، جس وجہ سے اس محبت میں ان سے بعض نے لکھا اس کی ایک وجہ، بعض نے اس کی دوسری وجہ، انہوں نے ترجیح دے دی گھوڑوں کو نماز پر، ذکر پر، یا پھر اس سے آپ تھوڑے سے محبت میں بڑھ گئے تو آپ اس سے تھوڑا سا آپ کا اعراض ہو گیا ذکر سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، جیسا کہ اس طرح کے واقعات حضور کے زمانے میں بھی ہیں، انبیاء کرام کے اندر بھی ہیں، تو وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کو پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں قرآن کے فہم سے بہرہ ہونے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔